بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز، ایک نیا ٹاپک، جاپان کا نظام تعلیم کیسا ہے؟ جیسے میں نے پچھلے اپنے لیکچر میں کہا کہ جس میں میں نے فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم پہ بات کی تھی جو اس وقت دنیا میں نمبر 1 پہ ہے۔ جاپان بھی کسی لحاظ سے اس سے کم نہیں ہے۔ تو جاپان کے ایجوکیشن سسٹم کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں باخبر ہونا چاہیے، تو آج وہی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں، جاپان میں یہ کہ جو پلے گروپ ہے نا، اس میں جو چیزیں بچوں کو سکھائی جاتی ہے وہ سب سے پہلے کلر کمبینیشن، اور پھر ان کو مکس کیسے کیا جاتا ہے، کس کلر کو کس کے ساتھ ملائیں تو کون سا کلر بنے گا، یعنی کلر کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے، وہاں پہ سب سے زیادہ فوکس ہے وہ مینرز پہ کیا جاتا ہے، بچوں کے مینرز، اخلاقیات پہ بہت توجہ دی جاتی ہے۔ ان کی کریکٹر بلڈنگ کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، ساری کی ساری اٹینشن ان کی کریکٹر بلڈنگ پہ ہوتی ہے۔ بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے دوسروں کی عزت کیسے کرنی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کا خیال رکھنا بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے چونٹی یا خام کو اس کو مارنا نہیں، کتا دیکھے اس کو پتھر نہیں مارنا، بلی آ گئی گھر میں اس کو بھگانا نہیں اس طریقے سے کہ آپ اس کو مارنے لگ جائے ڈنڈا لے کے جائے۔ ہمارے یہاں اس طرح کی چیزیں کبھی نہیں بتائی جاتی، حالانکہ ہمیں اسلام یہ چیزیں سکھاتا ہے لیکن ہم نہیں کرتے۔ ایون یہ بھی سکھاتے ہیں کہ سخی کیسے ہونا ہے، مہربان کیسے ہونا ہے، ایمپیتھٹک کیسے ہونا ہے۔ یہ کہ اگر کوئی غریب آتا ہے، واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معذور بھی ہے، غریب بھی ہے، تو اس کو کچھ دینا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے۔ سیلف کنٹرول کیسے کرنا، آپ نے غصے کو کنٹرول کرنا، یہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں چھوٹی سی بات ہوئی، غصہ چڑھ گیا، ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے۔ تو یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہے، جسٹس بھی سکھایا جاتا ہے، اور اسکولوں میں بھی جسٹس ہوتا ہے، کوئی فیورٹزم نہیں ہوتی، نہ ٹیچر فیورٹزم کرتا ہے اور نہ پرنسپل فیورٹزم کرتا ہے۔ ان کا اکیڈیمک ایئر اپریل سے شروع ہو جاتا ہے، ہماری طرح جیسے ابھی ہمارا شروع ہو گیا۔ بچے اپنا اسکول، کینٹین، حتیٰ کہ ٹوائلٹ بھی خود ہی صاف کرتے ہیں۔ صبح کے سب سے پہلے ٹیچر بھی ساتھ مل جاتا ہے، پرنسپل بھی ساتھ مل جاتا ہے، سارے مل کے اسکول صاف کرتے ہیں۔ بچوں کو لنچ اسکول میں کرایا جاتا ہے، اور یہ جو لنچ ہے بڑا اسٹینڈرڈائز ہوتا ہے، بڑا بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے وہ۔ اور وہاں پہ یہ کہ 8 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ فن لینڈ میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا سسٹم میں 4 گھنٹے اور کالج میں 6، لیکن یہاں پہ 8 گھنٹے۔ اور پھر اسکول سے فارغ ہونے کے بعد رات تک کوئی ہنر بھی سیکھتے ہیں۔ وہاں پہ بھی میں نے بتایا تھا کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جاتا ہے، یہاں پہ بھی بچے علیحدہ کسی اکیڈمی میں جا کے ہنر سیکھتے ہیں، ان کے لیے مسٹ ہے۔ اچھا، 10th تک کسی بچے کو وہاں پہ فیل نہیں کیا جاتا، وہاں پہ فیل کا تصور نہیں ہے، سب اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہاں پہ یہ کہ فن لینڈ کے سسٹم میں اسکول کی یونیفارم نہیں تھی، لیکن یہاں پہ ان کی یونیفارم ہے۔ ایک اہم بات، وہاں پہ اسکول میں جو اٹینڈنس ریٹ ہے وہ 99.9% ہے۔ بچے کلاس بنک نہیں کرتے کیونکہ ان کی اتنی اچھی تربیت دی جاتی ہے، پہلے 4 سال 3 سال بچوں کو یہی سکھایا جاتا ہے آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی، آپ نے کلاس بنک نہیں کرنی، آپ نے دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، آپ نے کسی کو دکھ نہیں دینا۔ تو نتیجتاً کہتے ہیں کہ سالوں گزر جاتے ہیں، نہ کبھی کوئی بچہ لیٹ ہوتا ہے نہ ٹیچر لیٹ ہوتا ہے۔ اور 91% جو وہاں کے طلبہ و طالبات ہیں وہ اسکول میں اپنی بیسٹ پرفارمنس دیتے ہیں۔ اور پھر ہائی اسکول کے بعد 76% جو گریجویٹس ہیں وہ اپنی اعلیٰ تعلیم جاری رکھتے ہیں۔ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے انہیں بہت ہی زیادہ ٹف ایگزام دینا پڑتا ہے، تب جا کے وہاں داخلہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہر روز بچے اپنا ٹوتھ برش اور پیسٹ ساتھ لاتے ہیں، صبح صبح کے ہر کوئی وہاں پہ اسکول میں دانت صاف کرتا ہے، 2 دفعہ دانت صاف کرتے ہیں۔ اور ایک اہم بات، ان کا جو سویپر ہے نا ارایا، اس کو ہیلتھ انجینئر کہا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنا اچھا نام ہے، ہیلتھ انجینئر۔ ہمارے ہاں تو سویپر یا جمع دار یا وغیرہ اس طرح کے لفظ بولے دیے جاتے ہیں جو بڑے غلط ہے۔ ہیلتھ انجینئر کتنا معزز عزت والا لفظ ہے۔ اچھا، چھوٹے بچوں کو وہاں پہ کھیلنا سکھایا جاتا ہے، گانے سکھائے جاتے ہیں، مشاہدہ کرنا ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے کسی چیز کو آبزرو کیسے کرنا ہے، کہ سننا کیسے ہے، بولنا کیسے، کیونکہ سننا بھی ایک ہنر ہوتا ہے۔ ہر بندہ آپ دیکھیں، آپ کو بات کرے اگلا بندہ سنے گا نہیں، آپ کو یہ بھی سکھانا پڑتا ہے۔ بولنا کیسے ہے، آپ ویٹ کریں اگلا بندہ چپ ہو جائے پھر آپ بات کریں گے۔ اور پھر ہینڈی کرافٹ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی ساتھ ساتھ اسکولوں میں بھی سکھائے جاتے ہیں، اور بچے اسکول کے بعد کسی اکیڈمی میں جا کے بھی بچے سیکھتے ہیں۔ استاد بچے کی انڈرسٹینڈنگ کو بہت ڈیولپ کرتے ہیں، اس طریقے سے پڑھاتے ہیں کہ بچوں کو ہر چیز سمجھ آ جائے، اور پھر بچوں سے سنتے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں ہم نے کیا پڑھایا۔ اور وہاں پہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بچے فیل نہیں کیے جاتے، کمزور بچے ان کو بھی پاس کر دیا جاتا ہے۔ جو ان کے سبجیکٹس ہیں وہ عام طور پہ ہماری طرح کے، جیسے اس میں سوشل اسٹڈی بھی ہے، وہاں پہ سائنس بھی ہے، وہاں پہ آرٹ بھی ہے، میوزک بھی ہے،
ہوم اکنامکس ہے لڑکیوں کے لیے، میتھ ہے، فزیکل ایجوکیشن میں لڑکے بھی وہاں پہ ہوم اکنامکس رکھ سکتے ہیں، اور جو ان کی فیسلٹیز ہیں تقریباً ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں کمی بیشی کے ساتھ، لائبریری ہے، میوزک ہے، آرٹ روم ہے، جمنیزیم بھی ان کے اسکولوں میں ہوتا ہے، پلے گراؤنڈ ہے، سوئمنگ پول بھی ان کے اسکول میں ہوتا ہے۔ بچوں کو بہت زیادہ ان کی ہیلتھ پر کو فوکس کیا جاتا ہے، بچوں کو کبھی وہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیے جاتے، بچوں کو نہ مار نہ ڈانٹ، اور وہاں پہ جو ٹیچر 60% لیڈیز ہوتی ہیں اور 40% جینٹس ہوتے ہیں، لیکن 98% پرنسپل مرد حضرات ہوتے ہیں۔ وہاں پہ کلاسوں میں بچوں کی تعداد کافی زیادہ، تقریباً 45 تک ہوتی ہے۔ بریک ان کی ہماری طرح جو ویکیشن ہماری طرح ہوتی ہے، جیسے اس میں سمر ویکیشن بھی ہے، وہاں پہ ونٹر ویکیشن بھی ہے، وہاں پہ اسپرنگ ویکیشن بھی ہے۔ ہائی اسکول میں انگلش لینگویج، مورل ایجوکیشن اور ریلیجن تینوں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہر پیریڈ وہاں پہ 50 منٹ کا ہوتا ہے، اور وہاں پہ 81% پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں۔ فن لینڈ میں تو میں نے بتایا تھا کہ ایک بھی پرائیویٹ اسکول نہیں، لیکن یہاں پہ 81% پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، لیکن ان کی فیس بھی بہت زیادہ ہے، اور بہت ساری جو وہاں پہ بکس ہیں، ان کے ٹی وی شوز ہیں، ان سب میں مدرز کو بہت زیادہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے آپ نے بچے کی تربیت کس طرح کرنی، ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے پراپر، یعنی سب سے زیادہ بچوں کی اخلاقیات پہ زور دیا جاتا ہے، ان کا تعلیم سے زیادہ تربیت پہ زور ہوتا ہے۔ اور وہاں پہ 7 کلاس سے پھر انگلش ایز لینگویج اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہینڈی کیپ جو طلبہ ہے ان کی بھی تربیت کی جاتی ہے، ان کو کوئی معاشرے کا دھتکارا ہوا شخص نہیں سمجھا جاتا، بہت ان کا فوکس کیا جاتا ہے، ان کو ووکیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو ہنر سکھایا جاتا ہے تاکہ بچے بھوکے نہ مرے۔ اور جاپان کے جو ٹاپ کورسز ہیں اس کو MBA ہے، IT ہے، انجینئرنگ ہے اور سائنس ہے، اور وہاں پہ آرٹس کی تعلیم بھی سب کے لیے مسٹ ہے۔ امید ہے یہ آپ کو سلسلہ اچھا لگے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔